فرعون کو 3 دن مسلسل ایک خواب، اور وہ خواب تھا کہ فرعون کو یہ خواب آتا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل رہی ہے، اور ایک آگ نکل رہی ہے بیت المقدس سے، اور وہ اس کا تخت الٹے گا۔ 3 دن مسلسل یہ خواب آتے رہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلے گی اور وہ اس کا تخت الٹے گی۔ اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے زہیب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک چینل ZK اسلامک TV۔ الحمدللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں، اور ٹائٹل اور تھمبنیل کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، جس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ہماری ویڈیو ہے کس بارے میں۔ تو خواتین و حضرات، ایک بہت ہی زیادہ مین ٹاپک ہے۔ یہ انٹرو شارٹ کروں گا اور واقعہ ذرا بڑا ہے، تو اس لیے ہم ویڈیو کو ذرا آگے بڑھاتے جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بھی ہماری ایک ایسے ہی اسلامک واقعے پہ مشتمل ہے، تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اینڈ تک واچ کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو اسلامک ویڈیو ہے یہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی ویڈیو کو شروع کریں۔ اچھا، تو خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو آپ کو ٹائٹل اور تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا، ویڈیو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، اور فرعون کا کیا انجام ہوا۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے، اور ان کا قرآن میں 130 بار ذکر آیا ہوا ہے۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ 130 بار ذکر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو کہ اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے، یعنی کلیم اللہ۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جو قوم آگے چلی، بنی اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل وہ جب آگے چلتے رہے تو وہ پھر بنی اسرائیل آگے مطلب حق کے راستے سے ہٹ گئے، اور ان کو وہ قربانیاں بھول گئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کن کن چیزوں سے بچایا۔ یعنی بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آگے یا حضرت یعقوب وغیرہ تھے، مطلب آگے جو انبیاء تھے۔ تو دوستو، سب سے تو پہلے بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون جو تھا، فرعون بادشاہ، جو کہ ہر بندے کو پتہ ہے فرعون ملعون جو تھا، تو فرعون اس وقت کا بادشاہ، یعنی جب فرعون اپنی بادشاہت پر تھا تو فرعون کا یہ دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، اور لوگوں سے یہ منواتا تھا کہ میں خدا ہوں، جو بات نہیں مانتا تھا اسے مار دیتا تھا۔ تو فرعون جب یہ اس کی حرکات شروع تھی کہ میں خدا ہوں، تو آپ کو تو جیسا پتہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے، یعنی ہمارا رب ایک ہی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ہیں اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن فرعون جو تھا اس کو اپنی ہی منوانی تھی، جو اس کی بات نہیں مانتے تھے اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تو خواتین و حضرات، اب یہ بات سنیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے جو ایک مہم چلائی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے وہ قتل کروا دیتا تھا، جو بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ یہ قرآن میں سورہ الف لام میم میں، یعنی پہلی سورہ بقرہ میں اس پر ذکر ہے کہ وہ بڑوں کو، یعنی بچوں کو، بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس کے علاوہ جو بیٹیاں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، تاکہ ان سے اپنی خدمت لے سکے، یعنی ان سے اپنے باقی جو کام ہے، یعنی غلامی کے کام آ جاتے ہیں اس میں، اور باقی بھی جو کام ہو جاتے ہیں، عورتوں سے غلاموں کا کام کروانا، عورتوں سے اور کام کروانا، اس میں یہ آ جاتا تھا۔ تو دوستو، فرعون جو تھا وہ بہت تکبر والا بادشاہ تھا۔ ظاہر ہے خود کو جو بندہ معاذ اللہ خدا مانے گا وہ کتنا تکبر کرتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو خواتین و حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی پیدائش سے پہلے فرعون کو ایک خواب آیا تھا۔ فرعون کو 3 دن مسلسل ایک خواب آتا رہا، اور وہ خواب تھا کہ فرعون کو یہ خواب آتا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل رہی ہے، بیت المقدس سے ایک آگ نکل رہی ہے، اور ایک آگ نکل رہی ہے بیت المقدس سے، اور وہ اس کا تخت الٹے گی، کوئی اس کا تخت الٹے گا۔ تو اس کو 3 دن مسلسل یہ خواب آتے رہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلے گی اور وہ اس کا تخت الٹے گی۔ فرعون کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ کوئی ہے جو میرا تخت الٹنے والا ہے، تو اس نے ادھر جتنے بھی بیٹے پیدا ہوتے ان سب کو قتل کروانے کا مہم شروع کر دیا۔ 2 سال تک یہ مہم چلی کہ اس نے بیٹوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ 2 سال تک یہ مہم چلی، قتل کرواتا گیا، یہاں تک کہ اس ظالم نے 12,000 بچوں کو قتل کیا، اور 9,000 حمل اس نے ضائع کروائے، اس ظالم نے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ظالم تھا یہ۔ اور اس نے عورتوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، بیٹیوں کو یہ چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی اور اپنے خدمات، اپنی کام لینے کے لیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب جو فرعون کی پولیس ہے، یعنی فرعون کے جو آدمی ہیں وہ آئیں گے ہمارے گھر، اور وہ فرعون جو ہے وہ اس کے جو پولیس یعنی آدمی ہیں وہ میرے بیٹے کو بھی لے جائیں گی اور ہمیں بھی مار ڈالیں گے۔ تو انہوں نے ایک کام کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خواب میں بار بار یہ وحی کی کہ آپ اپنے بیٹے کو، اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو، اگر آپ کو ایک خطرہ ہو کہ آپ کے بیٹے کو مارنے آ رہے ہیں یا وہ آپ کے بیٹے کو نقصان پہنچانے آ رہے ہیں، تو اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو جائے، آپ کو یہ پتہ لگ جائے، تو آپ کسی صندوق میں اسے ڈال کے ایک بہا دیں پانی میں، نہر میں۔ تو ادھر ایک وادی تھی، نہر تھی، تو اللہ نے یہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی، ان کے دل میں ہوئی۔ تو اس کے بعد خواتین و حضرات ایسا معاملہ ہوا کہ جو فرعون نے جب ادھر چیک کیا کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے گھر بھی پیدائش ہوئی ہے بچے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں، یعنی جو پیدائش ہوئی تھی ان کو، ان میں ایک صندوقچے میں بند کر کے انہیں نہر میں بہا دیا۔ اور وہ نہر جو جاتی تھی وہ فرعون کا جو محل ہے اس کے پاس وہ پانی جاتا تھا اور وہاں پر رک جاتا تھا۔ تو وہ جو صندوقچہ ہے وہ پہنچا فرعون کے محل کے پاس۔ تو وہ فرعون کا وہ جو صندوقچہ تھا اس کو فرعون کی بیوی، جو کہ انہوں نے اس صندوقچے کو کھولا، اس میں دیکھا کہ اس میں تو بہت پیارا بچہ ہے، تو وہ اس کو لے کے گئی۔ اور جب وہ اسے لے کے گئی خواتین و حضرات، تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ فرعون اور جب وہ بچہ ان کو پسند آ گیا فرعون کی بیوی کو، تو اس نے کہا کہ ہاں ہم اسے گود لے لیتے ہیں، ویسے بھی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرعون سے کہا، فرعون نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہی وہ بچہ تو نہیں ہے جو میرا تخت الٹے گا، یہی بڑا ہو کر میرا تخت الٹ دے۔ جو اس کو خواب اللہ تعالیٰ نے 3 بار اس کو مسلسل رات کو خواب آتے رہے کہ کوئی آگ نکلے گی، یعنی آگ مطلب ہے کہ کوئی ایسا کوئی آدمی ہوگا جو کہ میرا تخت الٹے گا۔ اللہ اسے بار بار 3 دن سے جب خواب میں دلاتے رہے، تو پھر اس کے بعد اب دیکھیں میں یہاں سے آپ کو اللہ رب العزت کا بتاتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے اس غرور اور تکبر اور اس جھوٹے ملعون فرعون کو اللہ نے کیسا سبق سکھایا اور کس طریقے سے میرے رب نے اسے سبق سکھایا۔ قرآن میں بھی اس کی یہی اذکار ہیں۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب فرعون نے جتنے نجومی تھے، اور جس نجومی کا مطلب فرعون کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے، وہ نجومی کا ایک میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں کہ جن کو آپ خواب کی تعبیر بتاؤ وہ آپ کو اس کا مطلب بتا دے، سمجھ گئے؟ تو اس کو جب فرعون نے جب تعبیر بتائی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کا یہ جو تعبیر تھی یہ فرعون نے پہلے بتائی تھی کسی کو، کہ اس کو نجومیوں کو بتائی تھی۔ نجومیوں نے فرعون سے کہا تھا کہ ایک بچہ ہوگا جو وہ آپ کا تخت الٹ دے گا،
ایسا آدمی ہوگا جو آپ کا تخت الٹ دے گا. تو اس کا یہ مطلب. تو پھر فرعون نے سوچا کہ یار یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو حضرت صالح کہہ رہا ہوں, جو یہ وہی بچہ تو نہیں ہے کہ جو میری بیوی کو پسند آ گیا, جو اسے گود لینا چاہتی ہے. تو پھر فرعون نے نجومیوں کو بلایا. نجومیوں نے بھی فرعون سے کہا کہ اس کو قتل کروائیں کیونکہ یہی ہے وہ ہے جو آپ کا تخت الٹے گا. لیکن فرعون کی جو بیوی تھی محترم, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری ویسے بھی کوئی اولاد نہیں اور یہ ہے بھی بہت خوبصورت سا بچہ, تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے آگے کام آئے. تو چلے فرعون نے بھی کہا کہ ہم اسے گود رکھ لیتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اللہ نے کیسا اسے سبق سکھایا کہ فرعون کی بادشاہت میں اور فرعون کی جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرعون کی بادشاہت اور فرعون کی محل میں اس کی پرورش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے ہی قدم شروع کیے, ایسے ہی جو قدم آگے کرنے شروع کیے, تو فرعون کو لگنے لگا کہ اب یہی وہ ہے جن کے بارے میں اسے ہمیں پہلے ہی قتل کرنا نہیں چاہیے تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ سمندر والا واقعہ, تو میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, کون سی وادی تھی جی, مدنیہ جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو جب وہ مدنیہ جا رہے تھے تو اس سائڈ پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کر دی تھی کہ فرعون کے ساتھی اور فرعون تمہارے پیچھے ہیں, تو تم نے خیال رکھنا ہے, بس تم نے آگے جاتے رہنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ جاتے رہے. تو جب جاتے رہے تو آگے راستہ ختم ہو گیا, آگے سمندر آ گیا اور سمندر کے پیچھے راستہ نہیں, جس راستے سے وہ آئے تھے جہاں سے فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا. تو اگر وہ پیچھے جائیں گے تو فرعون ہے, فرعون کے ساتھی ہیں, اور جو اگر سامنے جائیں گے تو سامنے سمندر ہے. تو اب فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے وہ سوچنے لگے اب ہم کیا کریں گے, آگے بھی ہمارے لیے خطرہ ہے, پیچھے بھی ہمارے لیے خطرہ ہے. آگے جائیں گے تو آگے سمندر ہے, کیسے جائیں گے, پیچھے فرعون کے لوگ اور فرعون ہمارے پیچھے ہیں, تو اب ہم کیا کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ میں آگے. تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ جو لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی, جو کہ سانپ بھی مطلب اس لاٹھی سے سانپ کا معجزہ بھی مطلب ہوا تھا, تو اسی لاٹھی کو اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کہ اس لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارو. جب سمندر کے اوپر اس لاٹھی کو مارا تو خواتین و حضرات اس کے بعد وہ جو سمندر تھا وہ درمیان سے پھٹ گیا, وہ بالکل درمیان سے پھٹ گیا اور 12 راستے بن گئے. 12 راستے بن گئے. جب لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ ماری تو 12 راستے بن گئے اس لاٹھی کے مارنے کی وجہ سے, جو کہ اللہ نے وحی کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خشک جگہ پہ جو سمندر میں 12 راستے بن گئے تھے وہاں سے چلنے لگے اور ان کے ساتھی بھی ان کے پیچھے جانے لگے. تو اس کے بعد خواتین و حضرات ایک ایسا معاملہ ہوا کہ فرعون جو ملعون وہ لوگ پہنچ گئے اور ان کو بھی دکھ گیا کہ یہ دیکھو مطلب 12 راستے بن گئے تھے اور فرعون بھی ان کے پیچھے جانے لگا. فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو یہ راستے میں نے خشک کیے ہیں, معاذ اللہ, کہتا ہے کہ یہ میں نے خشک کیے ہیں, تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا, معاذ اللہ, جاؤ. جیسے ہی فرعون اور فرعون کے ساتھی ان 12 راستوں سے گزرنے لگے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی اس سمندر پہ ماری, وہ سمندر واپس جڑنے لگا اور جو 12 راستے تھے وہ ختم ہونے لگے اور وہ تمام جو فرعون تھا اور فرعون کے ساتھی وہ اسی پانی میں غرق ہو گئے. اور فرعون چیختا رہ گیا کہ اب میں توبہ کروں, لیکن اللہ نے کہا اب تو کرے گا, تجھے تو میں قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دوں گا. جو کہ آج بھی مصر کے ایک میوزیم ہے, وہاں پر فرعون کی جو لاش ہے وہ آج تک ہے. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس کے اوپر ہر سال جب گوشت آتا ہے تو اس کے اوپر چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اتنا سخت اور عبرتناک اس کو اللہ نے دنیا کے نشان بنا دیا. آج بھی جو لوگ فرعون کی اس عبرت سے, اگر فرعون کی اس حالت سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا تو وہ اللہ کو دیکھو, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اللہ بچہ جب ہوتا ہے, نابالغ ہوتا ہے, تو اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے کہ پینسل ہوتی ہے. پینسل پہلے آپ مطلب چھوٹی کلاسوں میں پینسل سے لکھتے ہیں اور پھر ربڑ سے مٹا دیتے ہیں, لیکن بڑی کلاسوں میں جب آتے ہیں تو پین سے آپ لکھتے ہیں, اور پین سے مٹانا مشکل ہوتا ہے نا, وہ کاٹ دے, اور پین سے بھی مٹ تب سکتا ہے جب آپ کے پاس کوئی
مطلب اچھی مٹانے والی چیز ہو. تو اسی طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، بالغ ہوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ ایسے ہی اریزر پینسل ہوتی ہے نا، ایسے ہی مٹ جاتے ہیں. لیکن جب وہ بڑا اور بالغ ہو جاتا ہے، جب اسے سمجھ ہو جاتی ہے، تو اس کے گناہ صرف اور صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات، اس ویڈیو بنانے کا میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس واقعے سے آپ ذرا عبرت حاصل کریں، اور غرور اور تکبر فرعون کے اندر جو بہت بھرا ہوا تھا، تو یہ غرور اور تکبر آپ کا مل جائے گا. یہ پیسہ، دنیا، یہ ادھر ہی رہ جائے گی. دیکھیں آپ کے ساتھ جو آپ کی چیزیں جائیں گے، آپ کے اعمال جائیں گے. آپ کو وہ جو اعمال ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے. تو خواتین و حضرات، اس ویڈیو کا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ اس فرعون کے واقعے سے آپ لے لیں عبرت، اور اپنے آپ کو اسلام کے اوپر جتنا راغب کر سکتے ہیں، یعنی جتنا اسلام کو آپ غالب کر سکتے ہیں کریں، اور اپنی طرف سے نمازی بنیے، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اور تمام برے کاموں سے توبہ کر لیں. کیونکہ آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو دیکھیں پھر آگے توبہ کے دروازے، اب جب آپ کے پاس سانس ہے تو چانس ہے، آپ کی جب سانس ختم ہوگی تو آپ کے پاس چانس ختم ہو جائے گا. تو توبہ کرتے رہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. فرعون کا انجام تو بہت برا ہوا، مطلب فرعون کا جو انجام ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برا انجام ہوا. اور اس سورہ بقرہ میں آپ واضح دیکھیں تو اللہ نے، دیکھیں یہی جو یہود و نصارہ آج کل کے ہیں، ان کو قرآن میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے اوپر کتنے احسانات کیے کہ فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو تب بھی بچایا. لیکن یہ آج بھی یہود و نصارہ اپنے کاموں سے باز نہیں آ رہے. بس خواتین و حضرات، اب اپنی ویڈیو کو ادھر ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں گے. جو ہمارا مین مقصد ہے اس ویڈیو کا، وہ آپ حاصل کریں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں دنیا کی غفلت سے نکال کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خواتین و حضرات، ابھی اپنی ویڈیو کو ادھر ختم کرتا ہوں. تو ایک بات ہے کہ ابھی میں بہت وقت بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ہو جاتا ہے انسان کی تھوڑی مصروفیات آ جاتی ہیں. تو مصروفیات کی وجہ سے تھوڑی ویڈیو یہ والی بہت تاخیر سے آئی. یعنی اس ویڈیو کو میرے خیال سے آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، 2 سے 3 مہینے ہو رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسے کوئی واقعہ شیئر کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلد از جلد آئے گی، اور وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ایک واقعے کا سبق بنے گی. تو اس واقعے کو بھی شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور میری اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے. اب آپ سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن اس پر عمل آپ نے اگر کر لیا تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہوگی. ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ اسلامک ویڈیو میں. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ